جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کا لفظ مطلب، اس کا روٹ ورڈ یعنی مادہ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. وَذْبَرْوَا اور استعینو، عین واو نون، آنا مدد. بالصبر دو لفظ ہیں، بازر بھی ساتھ. الصبر صاد بارا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے صبر. وَذْبَرْوَا اور الصلاۃ صاد لام یا صاد لام واو، یہ اس کے دو روٹ ورڈ ہیں. صلاۃ نماز. وَذْبَرْوَا اور انہا دو لفظ ہیں. انہ بے شک، ہا اسم اشارہ ہے، وہ یعنی الصلاۃ. لکبیرۃ لم زبر لا البتہ، کبیرۃ کاف بارا کبرا بڑا یا بڑی. الا سوائے یا مگر. علی اوپر پر یا خلاف. الخاشعین خاشین عین خشع خشوع ڈر. وستعین اور مدد طلب کرو. بالصبر ساتھ صبر کے. والصلاۃ اور ساتھ نماز کے. وَإِنَّهَا اور بے شک وہ. لَكَبِيرَةٌ البتہ بھاری ہے. الا سوائے. علی الخاشعین خشوع کرنے والوں پر. الفاظ کی وضاحت روٹ ورڈ کے ساتھ. عین واو نون، اوم آنا. آنا کا مطلب ہوتا ہے مدد، کسی کا ہاتھ بٹانا، ساتھ دینا. اور استعان کہتے ہیں کسی سے مدد اور تعاون مانگنا. اور المستعان کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، یعنی المستعان مدد کرنے والا. اور اسی سے تعاون ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا. الصبر صاد با را، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو تنگی اور مصیبت کے وقت اللہ کی نافرمانی اور ناجائز افعال سے روکنا. یہ صبر کہلاتا ہے. یعنی جم کر ایک جگہ قائم رہنا، ثابت قدمی اور مسلسل کوشش کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے. اور اسی سے صابر بھی ہے. صابر کہتے ہیں اس شخص کو جو ہر حال میں اللہ کی رضا پر قائم رہنے والا ہو. الصلاۃ صاد لام یا صاد لام واو، دو روٹ ورڈ ہیں اس کے. صلاح، صلاح کا مطلب ہے نماز، اور صلاح کا بنیادی معنی ہے آگ میں جلانا. اور قرآن میں صلاح کے 4 معنی آئے ہیں. ایک ہے نماز، ایک ہے رحمت، ایک ہے دعا اور ایک ہے درود. اگر لفظ صلاح کی نسبت عبادت کی طرف ہو تو پھر صلاح کا مطلب ہوتا ہے نماز. جیسے یہاں الصلاۃ نماز کے معنی میں ہے.
اسی طرح سے اگر لفظ صلاح کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر صلاح کا مطلب ہوگا رحمتیں بھیجنا، اللہ کی طرف سے رحمتیں بھیجنا۔ اور اگر لفظ صلاح کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو پھر صلاح کا مطلب ہوگا فرشتوں کی طرف سے دعائے رحمت کرنا۔ اور اگر لفظ صلاح کی نسبت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو تو پھر صلاح کا مطلب ہوگا درود بھیجنا، اور درود بھی دعا ہے۔ جیسے ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں تو پہلے حصے میں رحمت کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں برکت کا ذکر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس درود میں بھی پہلے حصے میں رحمت کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں برکت کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے قرآن میں یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، یعنی دعائے رحمت کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اور لفظ صلاح جو ہے اس کا مطلب کس جگہ پہ کیا لینا ہے، وہ سیاق و سباق کی روشنی میں آیت کا جو موضوع ہوگا اس کی نسبت سے وہاں لفظ صلاح کا مطلب لیا جائے گا۔ لکبیرۃ قاف با را، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کبرن کہتے ہیں بڑا ہونا، اور کبیرہ کہتے ہیں معمر یا بڑھاپا۔ اسی سے پھر تکبر ہے، تکبر کہتے ہیں خود کو بڑا سمجھنا، اور پھر اسی سے استکبرہ ہے بڑا بننا، سرکشی اختیار کرنا۔ اسی روٹ ورڈ کے ساتھ تکبیر ہے، یعنی بڑائی کا اعلان کرنا، اور اسی روٹ ورڈ کے ساتھ پھر اکبر ہے، اکبر سب سے بڑا۔ جیسے ہم 5 نمازوں کے ساتھ اذان ہوتی ہے تو اس اذان میں یہ اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ الخاشعین، خا شین عین، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے خشع، خشوع۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے ڈر یا ڈرنا، اور بنیادی معنی اس کا ہے نگاہ یا آواز کا پست ہونا، یعنی جھکا ہوا ہونا، عاجزی کی وجہ سے جھکنا۔ ایسا خوف جس کا اثر آنکھوں، چہرے، آواز اور دل پر ہو۔ سر جھکا کر نگاہ نیچی رکھنا یہ خشوع کہلاتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور مدد مانگو، مدد چاہو، بالصبر، ساتھ صبر کے، والصلاۃ، اور ساتھ نماز کے۔
وَإِنَّهَا اور بے شک یہ لَكَبِيرَةٌ البتہ بھاری ہے، گراں ہے، إِلَّا مگر علی الخاشعین سوائے خاشعین کے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز کے لیے لپکتے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے، اور اللہ سے مدد مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ ایک تو نماز وہ ہے جو فرض نماز ہے، لیکن اس کے علاوہ نفل نماز، یعنی اللہ کے آگے جھکنا، اللہ سے مدد مانگنا۔ جب انسان پر کوئی مشکلات آ جائیں، کوئی پریشانیاں آ جائیں، تو یہ دو چیزیں ہیں جن سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک ہے صبر، اور صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اپنے آپ کو اسی حال پر جما کے رکھنا، یعنی ایسے حالات میں بھی جب کوئی تنگی ہو، تکلیف ہو، خوف ہو، تو اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، نافرمانی سے بچنا، یعنی وہ اعمال جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اپنے آپ کو جما کے رکھنا، ثابت قدم رکھنا اور مسلسل کوشش کرتے رہنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر الصلاۃ، نماز، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جو قربت ملتی ہے وہ جب انسان نماز کی حالت میں اللہ کے آگے جھکتا ہے، اور پھر جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے رب کے آگے جھکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور اس کے لیے پھر آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو نماز اصل میں ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، مدد طلب کرنا۔ اس لیے یہاں فرمایا وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو، مدد چاہو، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ساتھ صبر کے اور ساتھ نماز کے۔ تو جو شخص صابر ہوگا، جو اللہ کی رضا پر جمع رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کے دیے ہوئے حالات میں وہ اپنے آپ کو جما کے رکھے گا، صبر کرے گا، اور پھر ساتھ میں اللہ کے آگے جھکے گا، اس سے مدد طلب کرے گا، تو جب یہ دو صفات اس کے اندر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لیکن بے شک یہ جو صبر اور نماز ہے یہ بڑا بھاری کام ہے، مشکل کام ہے۔ لیکن کس پر مشکل کام ہے؟ جس کے اندر یہ دو چیزیں نہیں، صبر اور اللہ کے آگے جھکنا۔ یہ کام وہی کرتے ہیں جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، جو عاجز ہیں، جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ دو صفات انہی لوگوں کے اندر ہیں اور ان کے لیے یہ کوئی بھاری کام نہیں ہے۔
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خشوع کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان کے لیے صبر اور نماز کوئی بھاری کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے مشکل ہے جو اللہ سے مدد نہیں مانگتے، جو صبر نہیں کرتے، حالات جیسے بھی ہوں وہ صبر نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں پر یہ دونوں کام، الصبر اور الصلاۃ، یہ بہت بھاری ہیں، لیکن جن کے اندر عاجزی ہے، خشوع ہے، جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک امید کی کرن ہے، صبر اور نماز، اور وہ صبر بھی کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ، ساتھ صبر کے اور نماز کے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک بہت بھاری ہے کیا یہ صبر اور نماز، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر یہ چیز خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں۔ جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں وہ اللہ کے آگے خوشی کے ساتھ جھکتے ہیں، اپنی مرضی سے جھکتے ہیں، وہ اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہماری تمام تر جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اللہ ہی پوری کرنے والا ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے، لہذا وہ اللہ کے آگے خوشی کے ساتھ جھکتے ہیں، لیکن ڈرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کے الفاظ کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔